اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ جرم کب شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اسے ایک رتبہ خاص دینا چاہتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ہمارے ذہن میں تو نہ تو وہ رتبہ ہے، نہ وہ مقام ہے، نہ ہم اپنے آپ سے واقف ہیں۔ ہماری حالت تو بہت زیادہ بری ہے۔ تو انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو ایک خاص مقام دینا چاہتا ہے، اور وہ مقام کیا ہے؟ خلیفۃ اللہ کا ہے، کہ آپ اللہ کے خلیفہ بن جائیں، اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں، صبغۃ اللہ۔ تو جرم کی ہم بات کر رہے ہیں۔ جرم شروع کب ہوتا ہے؟ جرم اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو نہ پہچانیں۔ جرم اس وقت شروع ہوتا ہے کہ آپ اپنے رب کو پہچاننے سے انکار کر دیں۔ جرم اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب آپ رب کو منزل نہ بنائیں۔ جرم اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب آپ ما سوی اللہ کو محبت کے قابل سمجھ لیں۔ جرم اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب آپ ما سوی اللہ کو محبت کے قابل سمجھ لیں۔ انہیں زندگانی کا حاصل سمجھ کے دیا دل محبت کے قابل سمجھ کے۔ کسی اور کو اگر محبت کے قابل آپ نے سمجھ لیا تو جرم کا آغاز ہو گیا۔ اور جرم اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ اللہ کی مرضی کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں۔ جرم اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ آپ من چاہی زندگی گزارنا چاہیں اور شروع کر دیں کہ بھئی میں تو وہ کروں گا جو میری سمجھ میں آئے گا۔ عام تو یہی ہے نا کہ ہم اپنی سمجھ کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اللہ کی سمجھ کے مطابق نہیں کرتے۔ تو اس وقت جو ہے پھر جرم شروع ہو جاتا ہے۔ اور جرم دیکھیں، اگر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے یعنی ان تمام باتوں میں سے کوئی بھی بات ہو، میں نے کافی باتیں کی، تو کوئی بھی اگر آپ نے فیصلہ کر لیا تو جرم کا آغاز ہو گیا۔ اب جب آپ نے جرم کی بستی میں قدم رکھ دیا تو آپ جتنے بھی چاہے نیک کام کریں وہ فضول ہیں۔ کلمے پڑھیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں۔ مجھے تو تعجب آتا ہے نا کہ آپ نے یعنی آپ اپنی مرضی کو آپ نے ترجیح دے دی ہے، اللہ کی مرضی کو نظر انداز کر کے پھر بھی آپ بھوک پیاس کیوں گزار رہے ہیں؟ بھوکے کیوں رہ رہے ہیں آپ؟ سخت گرمی ہے، بھئی پانی پی لو، تم نے تو ایک فیصلہ کیا ہوا ہے۔ تو ایک کام کرنے سے تو آپ کو کوئی اللہ راضی نہیں ہوگا۔ حدیث ہے، ظاہر ہے کہ میرا اشارہ روزے کی طرف ہے، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جس نے جھوٹ اور اس پر عمل کو نہ چھوڑا، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اپنے کھانا پینا چھوڑ دے۔ اب جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ تو ہم ہر وقت بولتے رہتے ہیں۔ ہم اپنے مال و جان کا اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ جھوٹ ہے نا؟ یعنی مالک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اپنی مرضی کا ہم مالک سمجھتے ہیں۔ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ جو کرنا ہے میں نے فیصلہ کرنا ہے۔ رب کے فیصلے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے میری نظر میں۔ رب جو چاہے کرتا پھر، رسول کے عمل کی کوئی ہماری، تو یہ جو ہے یعنی جرم جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ میں روزے کی بات کر رہا تھا، تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ایک فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اسی فیصلے کے مطابق آپ زندگی گزاریں۔ بھوکے پیاسے رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا۔ یہ تو بھوک پیاس اگر کرتے ہیں تو یہ معاشرہ ہے، معاشرے کا دباؤ ہے، رواج ہے، یہ اللہ کا حکم کی تعمیل نہیں ہے۔
آپ دیکھ لیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ اذانیں ہوتی رہتی ہیں، ہم کہتے ہیں تھوڑا سا اور کھا لیں، اور پھر کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے، یار آج اتنی سختی نہیں ہے دین میں. ابھی دیکھو اس مسجد کی اذان نہیں ہوئی ہے، ابھی ہوگی. تو ٹائم کا مسئلہ تو یہ رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ وقت اذان پہ نہیں ہوتی ہے یہ بات. 1 منٹ بعد، یعنی 1 منٹ بھی اگر آپ نے لیٹ کر دیا، سحری کھاتے رہے تو آپ کا روزہ گیا. ایک منٹ کیا مطلب، وہ آدھا منٹ بھی کوئی اس میں یہ تو نہیں ہے، منٹ کا حساب ہوتا ہے آج کل. تو یہ تو پرانے وقت تو نہیں ہے کہ گھڑی نہیں ہے یا وہ طلوع فجر نہیں ہے، یہ ساری گھڑی کا حساب کتاب ہے آج کل. تو ویسے میں آپ کو بات کروں کہ دین تو ہمارا خود ساختہ دین ہے، ہم کسی دین کے پابند نہیں ہیں. دین ہم نے خود گھڑایا دین ہے. جو ماں باپ کی طرف سے عادتیں ملی ہیں بس ہم نے وہی کرنا ہے. ماں باپ نے روزے کے پابند ہے، چلو ہم بھی رکھ لیتے ہیں. ماں باپ جو ہے نے شراب نہیں پی، چلو ہم بھی نہیں پیتے. لیکن جب آپ ایسے ماحول میں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار، یہ تو کوئی ایسی، اس میں کیا، لڑکی لڑکا راضی ہیں تو پھر کوئی پابندی بھی نہیں ہے. عام طور پہ آپ دیکھ لیں یہی تصور ہے. وہاں تو گناہ کا تصور تو کوئی نہیں ہے، مرضی ہے، اپنی مرضی کے مطابق آپ ایک کام کریں، خواہ وہ اللہ کی نگاہ میں جرم ہی کیوں نہ ہو، لیکن قانون کہتا ہے یہ ٹھیک ہے. قانون تو یہی ہے نا وہاں کا. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جرم کا آغاز، خطا کی ہم بات کر رہے تھے، گناہ کی بات کر رہے تھے. دیکھیں خطا کا ایک راستہ ہے، اور جو خطا نہیں ہے اس کا راستہ الگ ہے. اگر آپ اللہ کے راستے پر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی منزل ہے، تو اب خطا ہو سکتی ہے لیکن وہ صرف غلطی ہوگی. یعنی گناہ، اب جو گناہ کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ تھوڑی سی اس کی کیفیت مختلف ہے. اللہ آپ کی منزل ہے، اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں. اس میں اگر آپ سے کچھ ٹھوکر کھا لیں، آپ کبھی، آپ کمزور ہیں، انسان کمزور ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ سے خطا ہو جاتی ہے. اور گناہ صغیرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. گناہ صغیرہ جو ہیں، آپ وضو کر رہے ہیں، سارے گناہ دھل جائیں گے. نماز پڑھ لی، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور بہت سے اللہ تعالیٰ کے مواقع ہیں. رمضان آیا، آپ نے روزے رکھے، پاک ہو گئے. حج کیا، پاک ہو گئے. زکوٰۃ دی، پاک ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ اگر آپ کی منزل ہے تو یہ خطا کی نیت کیے بغیر اگر آپ سے کوئی خطا ہو گئی تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا غفور الرحیم اس وقت ہے. لیکن خطا کی نیت نہ ہو. اگر نیت تھوڑی دیر کے لیے ہو بھی گئی تو لیکن آپ فوراً سنبھل گئے، ہوش میں آ گئے کہ نہیں یہ بات غلط تھی، آئندہ نہیں کرنا، اللہ معافی دے دے، اللہ معافی کر دیتا ہے اسی وقت. تو دیکھیں پھر معاملہ آسان ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. منزل اگر آپ کی ٹھیک ہو، راستہ صحیح ہو، رہبر ہو، طریقہ کار سارے آپ فالو کر رہے ہیں. اب اگر اس میں کوئی خطا ہو گئی، کہیں بھول چوک ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے. یہاں پہ آپ کو غلطی اگر ایسی ہو جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ سزا دے دیتا ہے، قبر میں ہو جاتا ہے، حشر میں ہو جاتا ہے، نہیں تو دوزخ میں تھوڑا سا سزا دے کے پھر وہ واپس آ جاتا ہے. لیکن یہ ایمان والا شخص تھا تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں لے آتا ہے. تو یہ خطا، معصوم عن الخطا ایک ذات ہے، وہ پیغمبر کی ذات ہے. ہم سے، انسان سے، ان الانسان خلق حلوعا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا. انسان وقتی طور پہ جذبات آ سکتے ہیں، کوئی ایسے یعنی جس پہ اللہ راضی نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ یہ الرٹ رہتا ہے. جو بندہ مومن ہے یہ الرٹ رہتا ہے، یہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اور یہ زندگی احتیاط سے گزارتا ہے، غیر محتاط نہیں ہوتا، احتیاط سے زندگی گزارتا رہتا ہے. تو اس کے گناہ جو ہیں
صغیرہ گناہ تو اللہ تعالیٰ ویسی بخش دیتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہے دراصل، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ متوجہ ہے، یہ بندہ مومن پہ۔ اب اس سے کوئی خطا ہو بھی جائے تو یہ اس پہ اصرار نہیں کرتا، یہ مومن کی شان ہے۔ بات کریں گے اگلی نشست میں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم